حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر 5 چیزیں جو ہیں وہ عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے استغفار کرتی رہتی ہیں اور اس وقت تک کرتی ہیں جب تک کہ وہ روزہ افطار نہیں کرتا۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات روزہ دار کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا وہ رات شب قدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، دستور یہ ہے کہ جب مزدور کام ختم کرتا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو آخری رات کی فضیلت ہے، جیسے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے صبح عید ہے تو وہ رات بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، کیونکہ پورا مہینہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محنت کی، اللہ کی خاطر روزے رکھے، نمازیں پڑھی، نوافل ادا کیے، صدقات جو ہیں وہ کیے، اس کے علاوہ دعائیں مانگی، اللہ سے ذکر اذکار کیا، یعنی پورا مہینہ جو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہا، تو اس دن ہمیں اس کا انعام ملنے والی رات ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے، خاص طور پر اس میں جو آخری 5 راتیں ہیں، طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، اس میں تو جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، یہ بھی جاگنا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آخری رات آ جائے رمضان المبارک کی، تو اس میں بھی رات کو جاگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ تو اس دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مزدوری عطا فرمائیں گے، اور مزدوری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں، ہماری بخشش فرما دیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں جو ہے صحیح طریقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ داخل بھی فرمائے، اور اس کا صحیح طریقے سے میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔